میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایز جو آپ کا پروفیشن ہے ایز اے لائر ایز اے بیرسٹر، آپ نے کہا جی ججز پہ بھی قانون کوئی لاگو ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا. اس کیس میں جو اتنے اگزامپلز آپ نے دیے کہ جی 22 گریڈ میں یا 21 گریڈ میں کوئی افسر جاتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے کیا، یا وہ کوئی گلی میں پڑا ہوا ہے. دا پوائنٹ از کہ اگر ججز نے اس قسم کی کوئی غلطی کی ہے آپ کے مطابق تو پھر اس کو کیسے کیا جا سکتا، اس کو بھی کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے یا کچھ اس کا بھی کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی، کوئی ریڈریسل نہیں ہے اس وقت. آپ کا جو اپنا ریڈنڈنٹ ہوا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی، جو جوڈیشل اپنا ریفرنس آپ بھیج سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا ارسلان افتخار کیس میں کیا ہے، چیف جسٹس صاحب خود ہی اب بیٹھ گئے کہ نہیں میرے بیٹے کا کیس میں خود سنوں گا. کوئی جوڈیشل مس کنڈکٹ نہیں، کوئی آدمی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کہ بھائی آپ جو ہے اپنے بیٹے کا کیس خود ہی سننا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد دباؤ آیا، انہوں نے میڈیا ایک واحد ایک غیر رسمی چیک ہے جو چھوٹا موٹا چیک کر لے، وہ بھی ججز کو چیک کر لے تو کر لے، باقی ورنہ کوئی نہیں ہے. ججز کے اوپر تو اس وقت کوئی قانون اویلیبل ہی نہیں ہے. اور تمام اس طرح سے جو آرڈر جاری ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. 4 لائنوں کا شارٹ ججمنٹ تھا اور ڈیٹیل ججمنٹ 10 دن کے بعد آیا. پوری حکومت ملک میں بدل گئی. پارلیمنٹ جو ہے اس کی ریزولوشن کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا. ہمارے ہاں جو چیئرمین سینٹ اور اپنا اسپیکر ہیں ان کی حیثیت کو ٹکے کی کر دیا گیا. وزیر اعظم یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اٹھا کے باہر نکال دیا اور 4 لائنوں کی آرڈر تھا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم ہو گئی بات. تو ملک میں جمہوریت کا تو الزام ہے اس وقت ملک میں جوڈیشل مارشل لا نافذ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. طارق صاحب، فواد چودھری پہلے کہتے ہیں ان کی حد تک ہوتا، ان کی ذات تک ہوتا تو وہ ججز کو کب کا گھر بھیج چکے ہوتے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے. فواد چودھری صاحب بادشاہ آدمی ہے جی، جو مرضی کر لیں. دیکھیں ججز کو کچھ تو ان کی سیکورٹی آف ٹینیور دینا ہوگا تاکہ وہ جو بھی اپنی ججمنٹس دیں وہ وداؤٹ فیئر اور فیور دے سکیں. آج فواد چودھری صاحب بھی اگر جج بنے، پہلے آپ نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا تھا، اب آپ نے انہیں جج بنا دیا فواد چودھری کو. آپ چاہتے ہیں؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ شاید رائے راست پہ آ جائیں. اب دیکھیں اس کے لیے بھی ججز کو ریموو کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، خواہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے یا کوئی اور ہے. اور یہ کہنا ان کا کہ جی چونکہ وہ آئی جی صاحب 21 یا 22 گریڈ کے ہیں تو اس لیے ان کو نہیں بلانا چاہیے یا ان کے لیے ایک قانون علیحدہ ہونا چاہیے. میرا خیال یہ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ 22 گریڈ کا بندہ ہو یا 2 گریڈ کا بندہ ہو، اس کے لیے تو قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. یہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں پرائم منسٹر ہوں، میں پی این نہیں ہوں، یا باقی لوگوں کی بلایا جا رہا ہے جتنی کہ وہ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے رانا صاحب، ہم اصلی جو ایشو ہے اس سے ہم جو ہے آنکھیں بند کر رہے ہیں. اصلی ایشو جو ہے وہ ہے لیٹر کا، جو کہ سوئٹزرلینڈ کو لکھنا پڑے گا ان کو. اور اس کے لیے جو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ٹائم ملے اور اپیل کی جو انہوں نے بات کی ہے اس نئے لا میں، تو یہ جو پاس کیا ہوا ہے آرڈر وہ تو 16 دسمبر 2009 کو کیا گیا ہے. اور چونکہ وزیر اعظم کا معاملہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے بہت ہی احتیاط سے کام لیا اور اتنا عرصہ دیا گیا سب لوگوں کے اپنی آرگومنٹس کمپلیٹ کر لیں. عدالت کے اندر بارہا پوچھا گیا انڈیمنٹی کے بارے میں، اعتزاز صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کیا آپ آرٹیکل 248 کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو وہاں پہ تو نہیں اٹھایا. لیکن یہ سب جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں باہر آ کے عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، ٹاک شوز پہ اس پہ آ کے یہ آرٹیکل 248 کو اس پہ بات بڑی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں. لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جو کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو تو ماننا پڑے گا اور یہ خط ان کو لکھنا پڑے گا. اچھا خط چلے لکھنا پڑے گا. فواد چودھری صاحب خط لکھنا پڑے گا، خط نہیں لکھنا کیا اس میں سے مجھے ہمیں سمجھ نہیں آتی. پوری قوم جو ہے وہ ہوسٹیج بنی ہوئی جی خط لکھے.
خط لکھنا پڑے گا. طارق صاحب بھی کہتے ہیں لکھنا پڑے گا. کئی آپ کے اپنے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں خط لکھنا چاہیے. اعتزاز احسن صاحب کہہ چکے تھے شروع میں. اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں جی خط لکھنا پڑے گا. طارق صاحب بھی کہہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے خط لکھنا پڑے گا ہی کسی نہ کسی وقت, یا انتظار نہیں ہو سکتا کہ انتظار کر لیا جائے کہ صدر مملکت گھر چلے جائے تو پھر لکھ دے خط, یا اس وقت تک اس خط کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی؟ کیا ہم اس کے کیا دیکھیں بنے رہیں گے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. خط کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کسی طریقے سے آصف زرداری جب الیکشن ہو تو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہ ہو, وہ سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں پر جو ہے وہ مقدمے بھگت رہے ہوں اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ان کو نکالا جائے. تمام جو سارا کھیل ہے وہ یہ ہے, کوئی خط شات ایشو نہیں ہے. خط تو دیکھیں نا 2009 میں یہ فیصلہ ہوا تو 4 سال آپ انتظار کر سکتے ہیں, 3 سال ویٹ کر سکتے ہیں, تو 4 مہینے اور بھی تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں نا. وہ تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو وہ ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے آصف زرداری کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر کرنا ہے اور پیپلز پارٹی کو ایسے الیکشنز میں لے کر کے جانا ہے جس میں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں, اور ہم پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے سامنے جو ہے ان کو سامنے ڈالا جائے اور وہ یہ الیکشن لڑے اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن, اپنی مرضی کی انتظامیہ اور اپنی مرضی کے صدر وزیر اعظم کے ساتھ. یہ ہے سارے کا سارا پلان. یہ پیپلز پارٹی نے, جیسے کل بھی صدر صاحب نے کہا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے اس کو رجسٹ کریں گے اور آخر وقت تک رجسٹ کریں گے. اور خط لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو آصف زرداری جو ہے وہ 11 سال جیل میں رہے, بے نظیر بھٹو شہید 5 سال جیل میں رہیں, نصرت بھٹو 3 سال جیل میں رہیں, انہی کیسز میں رہیں. آپ نہیں ثابت کر سکے, آپ 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکے, اور اب جب الیکشن نزدیک آنے والے ہوتے ہیں آپ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ مل کے. آپ مرد ہیں تو سپریم کورٹ میں نہ بھاگیں, آپ میدان میں آ کے مقابلہ کریں اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی حیثیت اوقات کیا ہے. سیاست میں ابھی ملتان کے جو ابھی الیکشن ہوا اس میں آپ کو بھی کافی حد تک اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا نا کہ تمام جو پارٹیز ہیں آئی جی آئی پلس پی ٹی آئی پلس اپنا جو یہاں میڈیا کے اوپر جوڈیشری کی مہربانی سے جو کچھ ہو رہا تھا, اور الیکشن کمشنر نے جو نیا کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا, اس تمام منفی سرگرمیوں کے باوجود جو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہے جس کو آپ نے 2 ہفتے پہلے ڈسکوالیفائی کیا تھا, اس نے آپ کو ہرایا. اور جب اس نے آپ کو ہرایا اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں, تو اس کے بعد آپ پھر جو ہے آپ کو شرم نہیں آتی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ طارق صاحب آپ بس ہنس دیتے ہیں, ٹال دیتے ہیں فواد چودھری کی ساری باتوں کو. آپ کل اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کا الیکشن جو ہے وہ کوئی انڈیکیٹر ہے تو خدا را دوبارہ سوچیں. 26 فروری کو الیکشن ہوتا ہے ملتان کا اور مصروف 51,000 ووٹ سے جیتے ہیں. اسی جگہ سے دوبارہ الیکشن ہوتا ہے 5 ماہ کے بعد اور صرف 4,000 ووٹ کا مارجن رہ جاتا ہے. تو کس کا الیکٹرول جو ہے اپیل بڑھ رہی ہے اور کس کی کم ہو رہی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ 17% نیچے گیا, اور ان کا اتحاد نہیں تھا, اور دوسری سائیڈ کا جو کہ ایک ان نون اتنی ہی ووٹیں لی ہیں آزاد امیدوار تھا, جمہوریت میں اس کا جو ووٹ بینک ہے 36% اوپر گیا. اور اگر اسی کو آپ ریفلیکٹ کریں گے نیشنل لیول پہ نہیں, لیکن طارق صاحب فواد چودھری کہہ رہے ہیں اس وقت اتحاد نہیں تھا. یہ ساری جماعتیں پی ٹی آئی اور یہ سب لوگ جو باقی جماعتیں مل کے جنہوں نے الیکشن لڑا. رانا صاحب ان کے ساتھ کیا پی ایم ایل کیو نہیں تھی؟ کیا ان کے ساتھ ایم کیو ایم نہیں تھا؟ کیا ان کے ساتھ اے این پی نہیں تھی؟ ان کے کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا. چلیں ان کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ چھپ چھپا کے کسی نے اس کی ہیلپ کر دی. یہ تو اوپنلی ان کا تو ایک بنا ہوا کولیشن اور سب نے مل کے کیا. اور وہاں پہ جتنا فنڈ سارے جنوبی پنجاب کو دینا چاہیے تھا, ایک طرف اس کا 90% جو فنڈ جو تھا وہ صرف ملتان سے خرچ کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آج اخبارات میں اس کی ساری لسٹ چھپی ہوئی ہے. اور اتنی پیسے خرچ کرنے کے باوجود اگر آپ کا ووٹ بینک 17% کم ہوتا ہے اور اس کو آپ اپنی جیت سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے.
جی چودھری صاحب، نہیں بات یہ ہے جی کہ جتنا ووٹ تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا آلموسٹ اتنا ہی ووٹ کا لیا قادر گیلانی نے، اور لیا کس کے مخالف؟ پی ٹی آئی کے، مسلم لیگ نون کے، جماعت اسلامی کے، ڈیفنس کونسل کے، الیکشن کمیشن کے، جوڈیشری کے، اور ایک حد تک میڈیا کے ایک حلقے کے، یہ تمام اتحاد کو ہرا کے اور ڈیموکریٹک پارٹی بھی جمع کر دیں، اسمبلی میں پہنچنا ایک سیلف یہ شو کرتا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کو ہرانا آپ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اسی لیے تو یہ سازشیں کرتے ہیں راتوں کو جا کے ملاقاتیں کر کے اور کزن پالیٹکس کر کے. باقی تو جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ کون سی کزن پالیٹکس کرتے ہیں فواد چودھری صاحب؟ کون سی کزن پالیٹکس؟ بس وہ پتا ہے آپ کو، سمجھ ہے آپ ایسے جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کیوں پھنسانا چاہتے ہیں. آج نہیں کزن پالیٹکس کیا آپ کی رانا ثناء اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے رانا صاحب میرے محترم ہیں لیکن وہ بڑی اچھی پالیٹکس کرتے ہیں. اچھا تو یہ کزن پالیٹکس ہے جی. وہ تو تایازاد بھائی ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب تو چیف جسٹس صاحب کے، تو وہ تو ایڈمٹ کر چکے ہیں. وہ پالیٹکس کیا کر رہے ہیں؟ کوئی رابطے کا ایز اے برج یوز کیا جا رہا ہے، ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کھل کے بات نہیں کر رہے آپ چودھری صاحب کے اوپر. اس میں کوئی شبہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ خود نہیں بولنا چاہ رہے، خود نہیں اندر ہونا چاہ رہے. میں اس قسم کی پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہتا جی. وہ جو بھی ہے میرا خیال ہے یہ جس طریقے سے یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ میرا خیال وہ ٹھیک نہیں ہے. اسپیشلی یہ خود چونکہ اس پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ آپ روز پٹیشنیں کیوں فائل کرتے ہیں؟ آپ سیاست کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. این آر او آتا ہے آپ چھلانگ لگا کے اندر، میمو کمیشن آئے آپ چھلانگ لگا کے اندر، سوائے اسلام افتخار کے ہر کیس میں آپ پارٹی ہیں ماشاءاللہ. آپ کو جو ہے کوئی سیاست بھی کیا کریں یا سپریم کورٹ کے کندھوں کے اوپر ہی چھلانگ لگا کے جو ہے وہ منکی ڈانس جاری رکھنا ہے آپ نے. دیکھیں جب کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا ایشو ہوتا ہے جو کہ پبلک کنسرن کا ہو، جس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہو، اس میں لازمی ہے کسی کو تو کورٹ میں جانا ہے. اور اگر آپ کا تو مخالف چلا جاتا ہے تو اس کو آپ برا سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، آپ ایفرڈین کیس میں ان کے بیٹے کے وکیل بھی ہیں، لیکن میں کبھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی آپ کا اس میں ڈبل انٹرسٹ ہے آپ کا. بیکاز ایک طرف آپ کا پروفیشن ہے، دوسری طرف آپ کی سیاست ہے. اگر کوئی وکیل آپ کے حق میں آپ کی فیور میں ججمنٹ دے دیتا ہے تو سو بیٹ، ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اس لیے فیصلہ دے دیا کہ چونکہ آپ وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں اس لیے آپ کے فیور میں انہوں نے فیصلہ کیا. ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ اچھے قانون دان ہیں، آپ نے جا کے عدالت میں اچھی بحث کی ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کے فیور میں فیصلہ ہو گیا. تو میرا خیال ہمیں ان چیزوں سے ہٹ جانا چاہیے کہ کون کس کا ماما چاچا ہے. بھی بور ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ سمپل بات ہے، جب بھی فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آیا تھا آپ لوگوں نے 10,000 آدمی بھیج کے ججوں کو عدالتوں سے نکال دیا تھا. آپ کے اپنے صبر کی اور سپریم کورٹ کے احترام کی مثال تو یہ ہے. پیپلز پارٹی میں جب جو بھی ہے، آپ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ 3 دفعہ عدالت گیا ہے. موجودہ وزیر اعظم نے بھی 1 بار نہیں 10 بار یہ کہا ہے کہ جی ہم عدالت کے فیصلے کو بات کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. کچھ میری عدالت سے بھی مہربانی ہے کہ جناب وہ جو پرویز اشرف صاحب ہیں یا یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، یہ بھی 18 کروڑ لوگوں کے 450-500 لوگوں کی جو نمائندہ ہیں انہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہوا ہے. یہ کوئی بھیک میں مانگ کر کے وزیر اعظم نہیں بنے ہیں، نہ ہی یہ کوئی اپنا کسی سے بندوق کے زور کے اوپر جو ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچے ہیں. اسی طرح جو صدر آصف زرداری ہے اس کو 18 کروڑ لوگوں نے ووٹیں دے کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. ان کا بھی کچھ عزت و احترام ہے. 18 کروڑ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کاؤنٹڈ بات ہے تو وہ انہی کا احترام ہے، 4 ججوں کا نہیں ہے. جج صاحب جو ہے آج گھر جا کے شاید کاؤنسلر بھی الیکٹ نہ ہو سکے، تو اس لیے ان کا بھی احترام کیا کریں، مہربانی کریں. یہ نہ کریں کہ تمام احترام جو ہے چیف جسٹس صاحب اور 1-2 ججز کے لیے رکھ لیں. یہ جو لوگ جو سارے 5-5 سال مارے کھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگ ان کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، کچھ احترام تھوڑا سا ان کا بھی کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی.
جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو بھی الیکٹ کر کے لوگوں نے بھیجا تھا. لیکن یہ جو ہے نا بار بار جو آپ بات کرتے ہیں 18 کروڑ لوگوں نے, ارے میرے بھائی ٹوٹل ووٹ جو 2008 کے الیکشن 18 فروری کو پڑا تھا وہ 3 کروڑ 64 لاکھ تھے. نہیں تو پھر آپ کہیں کہ ہم ساری پارٹی کے ملا کے یقین نہیں رکھتے, کوئی اور یہ 18 کروڑ کا تو ایک جو ہے نا آپ راگ الاپنا بند کرتے ہیں, ختم کریں. اچھا چلیں جی, اس وقت ووٹ کم پڑے, ووٹرز کم تھے یا لوگ کم نکلے باہر یا واٹ ایور, 3 کروڑ 64 لاکھ لوگ نکلے, لیکن مقصد میرے خیال میں فواد چودھری کا کہنے کا یہ ہے کہ میجورٹی لوگ جو بھی شو اپ کیا الیکشن میں, انہوں نے میجارٹی ان کی پارلیمنٹ میں منارٹی حکومت ہے ان کی, الائنس اپنے الائنس کو ملا کے ضرور ان کے پاس حکومت میں میجارٹی ہے ان کے پاس. ٹھیک. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اب آگے کیا, اس کو انہوں نے تو اپنی التجا پیش کر دی فواد چودھری صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ ججز جو ہے وہ الیکٹڈ رہی ہے, اگر وہ ججز اپنی سیٹ چھوڑ دیں گھر جائیں تو وہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. مطلب جس قسم کی خیالات کا اظہار ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ جنگ جاری رہے گی, ختم نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے طارق صاحب؟ دیکھیں ہمیں ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں, اسٹیٹ پلرز ہیں, ان کو آپس میں ان کا تصادم جو ہے اس سے گریز کیا جائے. اب دیکھیں ججز کو الیکٹ کرنے والی بات میرا خیال اس وقت نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کا کام ہے الیکٹ کرنے کا, ان کو ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. وہ ان کا ایک کام ہے جس کا کام ہے تشریح کرنا, فیصلے دینے قانون کے مطابق. جس دن وہ چاہیں گے کہ الیکٹ ہو کے آئیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے, عوام میں چلے جائیں, الیکٹ ہو جائیں, لیکن اس دن وہ جج نہیں رہ سکتے. ان کا اپنا رول ہے, پارلیمنٹیرینز کا اپنا رول ہے, ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے. یہ تصادم میں نے کہا تھا جی ختم ہو سکتا ہے کہ مبشر سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آج کے ایک جج صاحب کے بیٹھے ہوئے بالکل ختم ہو سکتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں, اور جو بھی اگر جس کا جاب ہے اگر وہاں پہ ججز جو ہیں وہ جو فیصلے دیتے ہیں, یہ کہہ دینا صرف خالی کہ جی ہم اس کا احترام کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے, اس کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا, اس پہ عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا. مشینری آپ اس طرح کے ریمارکس نہیں دیں, آپ کی اس طرح کے ریمارکس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. آپ کے یہ ریمارکس جو ہے کوئی اپوزیشن لیڈر یا کوئی پالیٹیشین اٹھ کے دے اسمبلی میں یا اخباروں میں آئے تو وہ اچھا لگتا ہے. آج ذرا ان کے ریمارکس آپ دیکھتے ہیں جب ججز کے کورٹ رومز میں, تو اٹس مائنڈ بانگنگ. کس طرح سے ججز جو ہے وہ ایک رول پلے کرتے ہیں جو بالکل ان کا رول نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک جو کل جسٹس کاٹجو نے جو لکھا ہے بار بار کہ دے آر پلئنگ ٹو دا گیلریز which is not the purpose and description of their job. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میرا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. جی طارق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی جی لاسٹ ایشو, فواد چودھری صاحب نے اگر کہا ہے کہ اگر کسی قسم کا ریمارک نہیں ججز دے سکتے کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ان کو بالکل ہاتھ پاؤں باندھنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل بات نہ کر سکیں اور صرف وہی بات کریں جو کہ حکومت ان کو بتائے. فیصلے لکھیں, فیصلوں کے اندر اپنے ریمارکس لکھیں, جو بھی لکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ سامنے اپنا جیو والا بیٹھا ہوا یا فلانا بیٹھا ہوا تو اس کو دیکھ کے یہ ریمارک دینا. اینی ویز جی میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا جی, ونس اگین فار کمنگ ان. فیصلہ آپ خود کر لیجئے, گفتگو آپ نے سن لی. کیا موقف ہے نون لیگ کا, ججز کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی جنگ جاری ہے. میں اس پہ کوئی کامنٹ مزید نہیں کرنا چاہتا, آپ پہ بات چھوڑ دو. آپ جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ بہتر سوچتے ہوں گے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.